بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ نماز کی شرطیں ہم نے پڑھ لی، ارکان دیکھ لیے، واجبات کو بھی ہم نے سمجھ لیا، اور سنتوں کی جو دو قسمیں ہیں، سنت قولیہ اور فعلیہ، اس کو بھی ہم نے ذہن نشین کر لیا ہے الحمدللہ۔ اب جو نماز کی شرطیں ہیں ان کی تشریح درکار ہے تاکہ مسئلہ تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ شاید کسی پڑھنے والے کو، سننے والے کو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہو کہ ان کی تشریح اور ان کی وضاحت کیوں نہیں بیان کی گئی۔ تو چلیے ہم پہلی شرط کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی شرط ہے اسلام۔ نماز کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ کفر کی حالت میں نماز نہیں ہے، لازمی ہے کہ اسلام قبول کرے، کیونکہ کافر کا عمل جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان کے عملوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ الکافر عملہ مردود ولو عمل ای عمل۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافر کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل اس کی قرآن پاک سے ہے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ فرمایا مشرکین کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ کیا مطلب؟ ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، ان کے تمام اعمال بیکار ہیں۔ اور دوسری دلیل بھی قرآن پاک میں سورہ الفرقان میں ہے، سورہ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ ہم نے ان کے تمام اعمال کو، جو ذرے ہوتے ہیں نا، ہوا کے ذرے، وہ جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، وہ ہوا کے اندر جو بکھر جاتے ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ہم نے ایسے ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا جو کلمہ ہے وہ پڑھ کے اسلام کے اندر وہ داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ ہم نے آگے بڑھ کر ان کے ہر عمل کو پراگندہ ذرات کی طرح بکھیر دیا ہے۔ دیکھیے لوگ شرک کرنے والے جو ہیں وہ کسی لحاظ سے ان کا عمل قبول نہیں۔ طواف کرنا کتنا عمل پیارا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا اور پاگلوں کی طرح اس گھر کا طواف کر چکر لگانا۔ کسی اور گھر کا طواف کرے بندہ اور چکر لگائے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، لیکن بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کے گھر کا چکر لگانا، 7 چکر لگانا، ہاں، اس میں کیا ہے؟ بندگی ہے۔ لیکن وہ بندگی کو برباد کرنے والے ان کے اپنے اعمال تھے مشرکین کے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک۔ سارا طواف ہی برباد ہو گیا۔ اے اللہ تیرے دربار میں ہم حاضر ہو گئے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہے جو ہے تو نے بنایا ہے، وہ جو تیرا شریک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اعوذ باللہ۔ تو گویا آپ نے الاسلام جو پہلی شرط ہے اس کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی، امید ہے کسی حد تک اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اور دوسری شرط عقل ہے۔ یہ جنون کی اور پاگل پن کی ضد ہے۔ جنون، جس کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اور مجنون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کے اوپر نماز ہے ہی نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ رفع القلم عن ثلاثۃ۔ 3 آدمیوں سے وہ مرفوع القلم ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی عمل کی بھی، اس طرح نماز کی بھی نہیں ہے۔ النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہو جاتا، وہ مرفوع القلم ہے۔ والمجنون حتی یفیق، اور مجنون بھی مرفوع القلم ہے حتیٰ کہ اس کو پاگل پن سے آرام نہیں آ جاتا۔ اس دوران اس کی جو نمازیں رہ گئی ہیں اس کا وہ کوئی محاسبہ اس کا نہیں ہوگا۔ والصغیر حتی یبلغ، اور چھوٹا جو ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے اتنی دیر تک اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نماز کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو نماز کی تلقین کرو، وہ آگے آتا ہے، اس کی تشریح میں آتی۔ تو یہ ہم نے دوسری
شرط جو ہے نماز کی عقل کا ہونا لازم ہے. اگر بے عقلا آدمی ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھتا، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کہ کوئی سزا نہیں ہے. نمبر 3 التمییز، یہ وہی ہے تمیز کہتے ہیں. التمییز 2 دفعہ یا ہے، التمییز البلوغ. اور اس کی ضد کیا ہے؟ الصغر، چھوٹا ہونا. اور چھوٹا کب تک کہلائے گا؟ اور اس کی عمر کا حدیث کے اندر اس کا تعین کیا گیا ہے کہ 7 سال تک. ثم یؤمر بالصلاۃ، اس کے بعد پھر نماز کا اس کو حکم دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا لعشر، جب 10 سال کے ہو نماز نہیں پڑھتے تو پھر تھوڑی بہت ہی سزا بھی دے دو. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور بڑے بھائیوں کو، بہن بھائی نہیں، بھائی بھائی، 2 بھائی جس وقت بالغ ہو جائیں، 10 سال سے آگے بڑھ جائیں، ان کو اکٹھے نہ سونے دینا، ایک بستر پر مت لٹائیے، ان کے بستر الگ کر دی جائیں. کتنی بڑی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ. اور چوتھی شرط کی جو تشریح مقصود ہے وہ رفع الحدث، یہ ہے طہارت. اور وہ وضو ہے، معروف جو ہے کہ وضو کرنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کو واجب کون سی چیز کرتی ہے؟ وضو کو واجب کون بناتا ہے؟ الحدث. مثلا ہوا خارج ہو جائے، پیشاب نکل جائے، یا آدمی کو بڑے پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی نقل سے، جب تک وہ آپ اس کو پاکیزہ نہیں بنا لیتے اپنے آپ کو، اتنی دیر تک نماز نہیں ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بطور دلیل میں عرض کر رہا ہوں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکیزگی کے، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. دوسرے مقام پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، تم میں سے کوئی آدمی بھی جب تک وہ وضو نہ کر لے، جب اس کو حدث آ جائے، اتنی دیر تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور 5ویں شرط تھی ازالۃ النجاسہ، غلاظت کو دور کرنا. مثلا گندگی لگی ہوئی ہے، بچے کا بول و براز لگا ہوا ہے، یا انسان کا اپنا یہ ہے منی وغیرہ کا مسئلہ ہے، کپڑوں پہ لگا ہوا ہے، جسم کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اس کا دور کرنا لازم ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو میرے حبیب، میرے پیغمبر پاک کیجیے، جبکہ وہ خود ہی پاک تھے ہمیشہ. آپ کی ذات بھی پاک تھی، آپ کے کپڑے بھی پاک تھی، آپ کی ہر چیز پاک تھی. چھٹی شرط ہے ستر العورہ، شرمگاہ کا یا پردے والی جگہ کا چھپانا، جس کا پہلے ذکر ہوا تھا، من السرۃ الی الرکبہ، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنوں تک مرد کے لیے ہے. اور عورت کے لیے بھی ایسا ہی، للامۃ والحرہ، اس کا تو پردہ ہے ہی ہے، خواہ وہ لونڈی ہو یا آزاد عورت ہو، کلھا عورہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ الا وجہھا، عورت ہے ہی پردے کا نام سوائے اس کے چہرے کی. اپنا چہرہ وہ ننگا کرے گی نماز کی حالت میں. اگر کوئی غیر محرم سامنے ہے اس وقت نماز پڑھ رہی ہے، دائیں بائیں دیکھنے والے، تو اپنے چہرے کو بھی چھپا لے گی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے. یعنی خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی عند کل صلاۃ، عند کل صلاۃ، مسجد سے مراد نماز ہے. ہر نماز کی تیاری کرتے وقت آپ اپنی زینت کو بنائیں، یعنی اپنے آپ کو پردہ رکھیں گے تو نماز ہوگی. ایک زینت میں ہے، جیسا بھی لباس ہے اس کو لباس کا پہننا لازم ہوتا ہے. 8ویں شرط کی تشریح یہ ہے دخول الوقت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے مفروضا فی الاوقات، سورہ النساء آیت نمبر 103، کہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے. اور دوسرا فرمان ہے اللہ رب العالمین کا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل آیت نمبر 78 ہے، 78. یہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. یہ دلیل ہے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی. اور 8ویں شرط النیہ، اور نیت جو ہے وہ محلھا القلب، قاف نقطوں والا. اور اس کی جگہ کون سی ہے؟ نیت کس نے کرنی ہے؟ دل نے کرنی ہے. والتلفظ بها بدعہ،
اور زبان سے کہنا یہ بدعت ہے، اور یہ لازم ہے کہ انما الاعمال بالنیات من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی ما نویٰ۔ تو نیت جو ہے یہ دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری بناوٹی چیزیں ہیں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نویں شرط یعنی آخری شرط ہے استقبال القبلہ۔ قال اللہ تعالی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 144 ہے۔ استقبال قبلہ کرنا لازم ہے، اور دلیل کے طور پر آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 کا ریفرنس سنا، اور بلکہ آپ نے یہ آیت مبارکہ بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ تو یہ تھی کسی حد تک تشریح۔ دیکھیے سامعین و حضرات کے نماز کے بارے میں بیان کرنے کے لیے بہت وقت اور بڑے دروس کی ضرورت ہے، لیکن کسی حد تک ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔